بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ناظرین مکرم، سامعین محترم، اللہ رب العزت نے بے شمار چیزیں اس دنیا کے اندر بنائی ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان نے خود ایجاد کی ہیں۔ انسان نے جو کچھ بھی بنایا ہے، یہ موبائل ہو، یہ پنکھا ہو، یہ گاڑی ہو، کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے تو اس کے پیچھے اس کو بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح سے اللہ رب العزت نے جو بھی چیز بنائی ہے، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ دریا، یہ صحرا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ دمکتا ہوا آفتاب، اور یہ ستارے، یہ سیارے، سب چیزیں جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، ان کا بھی کوئی نہ کوئی خاص مقصد ضرور ہے۔ وہ الگ بات ہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن آج کا سوال یہ ہے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی چیز بنائیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کیا کبھی میں نے اور آپ نے یہ غور کیا ہے، اس بات پہ سوچا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ چیز جو سب سے اعلیٰ بنائی ہے، جس کی تخلیق سب سے بہترین کی ہے، جس کے بارے میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تحقیق انسان کو بہت ہی عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، اور جس کے بارے میں فرمایا میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا کیا ہے، جو اللہ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ کیا اللہ کی اس تخلیق کا کوئی مقصد نہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک سوالیہ انداز میں ہم سے پوچھا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم یہ سمجھتے ہو ہم نے تمہاری تخلیق ویسے ہی کر دی؟ تمہیں فضول میں اللہ نے پیدا کر دیا، عبث، فضول پیدا کر دیا؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو آئیے پھر جانیے کہ میرا اور آپ کا اور کل کائنات کی انسانیت کا پیدا کرنے کا اللہ رب العزت کے ہاں مقصد کیا تھا۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورۃ الذاریات کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میرا اور آپ کا۔ یہاں دنیا پہ آنے کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے، ڈاکٹر بننا نہیں ہے، انجینئر بننا نہیں ہے، لائر بننا نہیں ہے، ایک لیڈر بننا نہیں ہے، ایک بزنس مین بننا نہیں ہے، بلکہ میرا اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا کے اندر یہ لمحات گزارنا اور اللہ کو راضی کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اس مقصد کو پورا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 انعام ملتے ہیں، اور جو بندہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو اسے 2 سزائیں ملتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ تیرے پاس بہت سا وقت ہے کھیلنے کے لیے، تیرے پاس بہت سا وقت ہے اپنے دوستوں میں بیٹھنے کے لیے، تیرے پاس بہت سا وقت ہے اپنے بیوی بچوں کو دینے کے لیے، اپنے بزنس کو دینے کے لیے، تو ہمارا خالق و مالک یہ ہمیں کہتا ہے کہ اے انسان کچھ وقت میرے لیے بھی نکال، کچھ ٹائم مجھے بھی دے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے بھی کچھ وقت نکال۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں، املأ صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو غنا کے ساتھ بھر دوں گا، تیرے دل سے حسد، یہ لالچ، یہ بغض، یہ کینہ، کسی کے بارے میں جلن، اللہ فرماتے ہیں تیرے دل سے میں سارا کچھ نکال دوں گا، تیرے دل کو اطمینان اور سکون والا بنا دوں گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، وَأَسُدَّ عَنْكَ فَقْرَكَ، جب تو میری طرف آئے گا تیرے دل سے لالچ نکل جائے گی تو یہ مت سمجھنا کہ تو فقیر ہو جائے گا، فرمایا تو اس سے میں تیری فقیری کو بھی دور کر دوں گا۔ لا، اور اگر تو نے یہ اپنا مقصد پورا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اسی حدیث میں آگے فرمایا، لا، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تجھے 2 سزائیں ملیں گی، تیرے پر 2 عذاب آئیں گے۔ اور کون کون سا عذاب ہے؟ پہلے نمبر پہ
آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں املأ یدیک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو مصروفیت کے ساتھ بھر دوں گا۔ کیا مطلب اس کا؟ صبح کو کام پہ جاتا ہے، نائٹ میں بھی کام پہ لگاتا ہے، ایک ڈیوٹی نہیں 3 ڈیوٹیاں کرتا ہے، صبح و شام کمانے کے لیے نکلا ہوا ہے، اور فکر معاش اسے سونے نہیں دیتی، اس پریشانی کے عالم میں یہ بھاگتا پھرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تم میرے لیے وقت نہیں نکالے گا، تجھے میں اتنا مصروف کر دوں گا، اتنا مشغول کر دوں گا، اتنا بیزی کر دوں گا کہ تیرے لیے تیرے پاس خود ٹائم نہیں بچے گا، آرام کے لیے کوئی وقت نہیں ہوگا۔ اور دوسری سزا، اگر تو اتنی باغ دوڑ کرے گا دنیا کو کمانے کے لیے، یہ مت سمجھنا کہ تو امیر ہو جائے گا، تیرے پاس پیسہ دولت آ جائے گی۔ فرمایا والا اسد عنک فقرک، تجھ سے میں تیری فقیری بھی دور نہیں کروں گا، بلکہ جیسے جیسے تیرے پاس مال بڑھتا 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 جائے گا، بالکل اسی طرح سے تیرے دل میں لالچ، حسد، بغض، کینہ، یہ بیماریاں بھی بڑھتی جائیں گی۔ آئیے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیے، جس کے بارے میں شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، تیرے دین کی سرفرازی، اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں غازی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مقصد حیات کو سمجھ کر اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی۔